کتاب اردو افسانے عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار عبدالرشید مصباح قلمی نام رشید مصباح پیدائش 19 ستمبر سن 1952 گجرانوالہ تعلیم ایم اے کالج ہیلے کالج پنجاب یونیورسٹی 1977 ایم اے اکنامکس پنجاب یونیورسٹی 1970 LLB پنجاب یونیورسٹی 1998 اعزازات بہترین افسانہ ایوارڈ فیض امان ایوارڈ انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب 2010 تصانیف سوچ کی داشتہ افسانے 1994 گمشدہ آدمی افسانے 2004 چندن بائی ناول 2005 آدمی کا سچ افسانے برے آدمی کا سچ افسانے 2007 افسانہ کچے راستے پیاس کی شدت سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ اللہ وسائے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے پیچھے پیچھے آنے والے گھڑ سوار کو مخاطب کیا۔ ابھی تو ہم آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا اور میری چھاگل کا پیندہ خشک ہو گیا۔ اگر تمہارے پاس پانی ہے تو اپنی چھاگل مجھے دے دو، ورنہ میرا تو دم ہی نکل جائے گا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے رفتار مزید سست کر دی اور دوسرے گھوڑے سوار کے برابر آتے ہوئے اپنا ہاتھ چھاگل لینے کے لیے ایک طرف بڑھایا۔ اس کے ساتھی نے اپنے چھاگل کا ڈھکنا اتارا اور پانی کے 2-4 گھونٹ اپنے حلق میں ڈالے اور چھاگل اس کی طرف بڑھا دی۔ دور تک پھیلے ریت کے سمندر میں کبھی کہیں چھوٹے ٹیلے جن پر اگے تھور کے پودے وسط جون کی خشک دھوپ کی تمازت سے گہرے زردی مائل ہو جا چکے تھے، ماحول غضبناک بنائے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں سائے کی خواہش نے مچلنا شروع کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کم از کم 2 گھنٹے کی مزید مسافت سے پہلے سایہ دار درخت کی توقع رکھنا بیکار ہے، مگر پھر بھی اس کے ذہن میں چھاؤں میں بیٹھ کر چند گھڑی آرام کرنے کی خواہش شدت سے بیدار ہو رہی تھی۔ اس نے پانی پی کر چھاگل واپس اللہ وسائے کو تھمائی اور گھوڑے کی پسلیوں میں پاؤں مارتے ہوئے باگیں ڈھیلی چھوڑیں تو گھوڑے کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے اللہ وسائے نے بھی اپنے گھوڑے کی ایڑی لگائی اور دونوں گھوڑے سر پر دوڑنے لگے۔ مایوسی، نفرت اور غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اکلوتا بھائی قتل کے جرم میں جیل کی 4 دیواری میں بند تھا۔ اس کا دشمن کھلے ہوئے دو دندناتا پھر رہا تھا۔ اسے عدالت کے جج پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے غیر حاضری فنی نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج دوسری بار پھر اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ بات صرف ضمانت تک ہوتی تو شاید وہ اتنی جلدی شکست ریختہ نہ ہوتا۔ اسے تو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ قتل بھی اس کے بھابھی اور ہوئی اور الزام بھی اس کے بھائی کے سر آیا اور قاتل باعزت زندگی گزار رہا ہے۔ نفرت اور غصے کا طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کھل کے رو دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا یا اللہ وسائے کیا سوچے گا؟ مرد ہو کر بھی روتا ہے ہوں۔ اس نے سب سوچوں کو ذہن سے باہر دھکیل دیا اور خود اونچی نیچی ریتیلی ڈھلوانوں کی دھول میں گم کر دیا خود کو۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد تھل کا علاقہ ختم ہوا۔ ان کے گھوڑے تھک چکے تھے۔ وہ بیرکی کے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب گھوڑوں کی پیٹھ سے اترے، انہیں درختوں سے باندھا اور زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ راستے کے گرد اور پسینے نے ان کے سفید لباس کا رنگ مٹیالہ کر دیا تھا اور تھکن ان کے پور سے ٹپک رہی تھی۔ اللہ وسائے نے اپنی پگڑی کے پلوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر بھرپور نظر ڈالی، مگر اللہ وسائے کا ذہن خالی تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ کس طرح اسے دلاسا دے۔ چند لمحے خاموش اور بے مقصد اسے گھورتے رہنے کے بعد اللہ وسائے نے اس کے پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، رحمت خان، دل چھوٹا نہ کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اس عدالت نہ صحیح اس سے بڑی عدالت میں درخواست پیش کر دیں گے۔ لالا کرامت ہے، بے گناہ ہے، مجھے یقین ہے ہائی کورٹ اس کی ضمانت ضرور لے لے گا۔ رحمت خان اپنے جھکے ہوئے سر کو سیدھا کرتے ہوئے اللہ وسائے پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اپنے آواز باختہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ وسائے تم ٹھیک کہتے ہو، ضمانت کے مسئلے میں تو میں بھی مایوس نہیں ہوا، مگر میرے دشمن کا کیا بنے گا؟ وہ ابھی جیل کی کال کوٹری سے باہر ہے۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے سینے میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔
صاحب، اس نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور خلا میں گھورنے لگا، جیسے آسمانوں پر لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ تو ان پڑھ تھا، کوڑا ان پڑھ۔ وہ تو صرف اپنے اندر کی تحریریں پڑھ سکتا تھا، اپنے اندر کی تحریریں، اور اس کے اندر تو صاف الاؤ جل رہا تھا، نفرت کا الاؤ، جس کی حدت اس کے دل و دماغ پر پگھلا رہی تھی۔ دشمن زندہ اور آزاد ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر پہلے لالہ کرامت کو جیل سے باہر آنا چاہیے، پھر دشمن کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں جو تیرے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اس کا بندوبست کریں گے۔ اپنے یار سے ہمدردی جتاتے ہوئے اللہ وسایہ کی آنکھوں میں اداسی اور نفرت سی اتر آئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بیچ دیا۔ درختوں کے سائے معدوم ہونے شروع ہوئے تو وہ دونوں اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر اگلے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ مغرب کی جانب سے بیشتر گاؤں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن رحمت خان کو یہ نصف گھنٹے کا سفر صحرا کے سفر سے بھی زیادہ اذیتناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں اور بہن کا چہرہ آ گیا تھا۔ وہ نے کیا جواب دے گا؟ شرمندگی اور ندامت، مایوسی، نفرت اور غصے سے بھی خطرناک چیز ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ وہ ابھی تک اپنے بھائی کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا۔ آنکھوں سے ٹپکنے والے بچارگی سے خوف آتا تھا، اور اس کی بہن اس کی نیت پہ شک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ زن، زرزمین، تینوں چیزیں آدمی کو بہت ذلیل کرتی ہے۔ اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے یہ آخری سوچ تھی جو اس سے سہارا دیتی تھی۔ زن، اس کی بھابھی نے اس کے خاندان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی تھی، اور اس سے اپنا بھائی ہمیشہ کے لیے گم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مقدمہ فیصلہ تک پہنچے گا، وہ اپنے بھائی کی صفائی کا انتظام نہ کر سکا، اسے پھانسی اور اس کے جسم پر کپی تاری ہو گئی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کرے گا۔ زرزمین، وہ سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ اگر اس کے پاس کچھ زر کچھ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں تھی۔ اس کے مشاغل کچھ ایسے تھے، وہ اگلی فصل کے آنے سے بیشتر کمائی لازمی طور پر ختم کر دیتا تھا۔ زمین آدھی رکھی ہوئی تھی، آدھی اس کے اپنے قبضے میں تھی۔ اس نے سوچا ضرورت پڑی تو زمین بیچ دے گا، لیکن وہ اپنی سوچ کو فوراً ذہن سے جھٹک دیتا۔ وہ سوچتا زمین تو اس کی ماں کی ہے، اصلی ماں سے بھی بڑی اور مقدس ماں۔ سوچتے سوچتے اس نے گاؤں تک کا سفر طے کر لیا۔ پھر اس نے چوٹی کے وکیل کی خدمات حاصل کی اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور خاص ضمانت وہاں سے بھی مسترد ہو گئی۔ وہاں کے گواہ پکے تھے، سارے واقعات اس کے بھائی کے خلاف جاتے تھے، خلاف جرم کا بیان پولیس کی فائل پر موجود تھا۔ ایسے میں ضمانت منسوخ ہونا لازمی بات تھی۔ تب وہ اپنی ماں اور بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مقدمہ چلا، عدالت کو دل جانے کس بات کی جلدی تھی۔ وہ دو پیشیوں کے بعد ہی جلد فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا سرزد ہو گئی۔ ضمانت کی درخواستوں کی طرح اپیل کی درخواستیں بھی رائے گا گئیں۔ پھر ایک دن پھانسی کاٹ سجا، اس کے بھائی لالہ کرامت خان کی لمبی گردن والی لاش اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا خاندان سکڑ گیا، اس کی ناک کٹ گئی۔ اس کی بھابھی کے عمل نے اس کا بھائی چھین لیا تھا، اور اس کے دشمن نے اس کی عزت، اس کا دل چاہا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی قبر میں گڑ جائے، مگر نہ جانے کس چیز نے اسے ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ اس کے بھائی نے میت کے لحد میں اتارتے ہوئے، وہ جلد ہی اپنے دشمنوں کو بھی اس طرح لحد میں اتارے گا۔ اس کے بھائی کی پھانسی کا واقعہ کئی ماہ گزر گئے، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ تیز سے تیز ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، لیکن وہ اپنے دشمن سے ناواقف تھا۔ بھابھی کے قتل سے لے کر بھائی کے آخر ملاقات تک اس نے بار بار لالہ کرامت سے ایک ہی سوال کیا، وہ اسے اپنے خاندان کو تباہ کرنے والے شخص کا نام بتا دے، اس کے چہرے کے خد و خال کو آگاہ کر دے جو اس کا دشمن ہے۔ مگر اس کے بھائی نے اپنے منہ میں تالا لگائے رکھا، وہ ہمیشہ بات کو ٹال جاتا۔ ایک دفعہ اس کے بھائی سے دشمن کا نام جاننے سننے کے سلسلے میں سرسری بحث بھی چھڑی گئی تھی، اور وہ کئی ماہ تک اس سے ملاقات کو نہ گیا، مگر لالہ کرامت کو اپنے دشمن کا نام نہیں بتاتا تھا۔ اس نے آخری دم تک نہیں بتایا۔ اس نے پولیس کے بیان دیتے ہوئے یہ بھی وجہ بتائی کہ قتل میاں بیوی کی چھوٹی سی بات پہ یا اچانک جھگڑا ہی بتائی تھی۔ وہ عدالت میں اب پولیس والے بیان پر قائم رہا۔ وہ ہر روز ڈھلے اپنے یار اللہ وسایہ کی بیٹھک میں جا بیٹھتا اور اس کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو تلاش کرنے کی ترکیبیں اور منصوبے بناتا ہے، اور اپنے اندھے دشمن کو ختم کرنا اب اس کی زندگی کا صرف واحد مقصد رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے لاپرواہی برتنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا میرا خاندان تو اس دن ختم ہو گیا جب میرے بھائی نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ زر، زمین، زن، تینوں اس کے نزدیک ہمیشہ خطرناک، اس لیے زمین کے بارے میں تو پھر وہ دوہرے خیالات رکھتا تھا، اسے خطرناک بھی کہتا اور ماں بھی کہتا، مگر عورت کے بارے میں وہ ہمیشہ شکی مزاج رہا۔ اور پھر بھابھی کے واقعات نے اسے کھل کر عورت سے متنفر کر دیا۔
لہٰذا اسے دنیا بھر کی عورتوں کے ساتھ غیر شعوری سطح پر حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے بھی نفرت ہو گئی۔ ایک شام وہ اللہ وسایہ کے پاس بیٹھا اپنے بھائی کی کرامت کی باتیں کر رہا تھا کہ اپنے دشمن تک پہنچ سکے، پر خون کیا سرور ہوتا کہ اللہ وسایہ نے اسے پوچھا، رحمت خان تم یقیناً ایک دن اپنے دشمن تک پہنچ جاؤ گے، مگر تمہارے ذہن میں اس سے انتقام لینے کا کیا منصوبہ ہے؟ کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ اپنے بھائی کی پھانسی کے پھندے سے بچ سکو۔ اللہ وسایہ کی بات سن کر رحمت خان خیمہ کاٹنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو، میں اپنے دشمن کو ختم کروں گا مگر خود کو بھی پھانسی نہیں لگوں گا۔ اللہ وسایہ نے رحمت خان کی موت سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ خونی رشتوں کی تصویر اس کے سامنے پیش کی۔ ماں اور بہن رحمت خان نے ایک زوردار خیخہ لگایا اور زور سے بولنے لگا، میری کوئی ماں بہن نہیں ہے، مجھے عورت کے نام سے نفرت ہو چکی ہے، میں اپنے دشمن کے ساتھ ہی ماں اور بہن کو قتل بھی کر دوں گا اور ان کا قتل ہی میری پھانسی کے تختے سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے یار اللہ وسایہ کو مانا خیزر نظروں سے دیکھا، جسے اپنی کامیابی کی پلاننگ پر دھات لینا چاہ رہا ہو، لیکن بات تو ساری دشمن کی شناخت ہونے پر ہے۔ اللہ وسایہ نے اسے کچھ کا لگایا، پھر اگلی رات نفرت اور مایوسی سے لبریز رحمت خان شراب کے نشے میں اللہ وسایہ کی بیٹھک میں بے ہوش پڑا تھا۔ اللہ وسایہ نے اس کی بہن اور اپنی محبوبہ مختارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پیار سے تھام کر خلا میں گھڑتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ خوف زدہ ہو کر سمٹ گئی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا بھائی ہم دونوں کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اسے شک ہے کہیں اس کے بھائی کو پھانسی کا سبب میں ہوں، لیکن اسے شک کیسے ہوا؟ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ بھابھی میرا الزام اپنے اوپر لے کر اللہ کرامت کے ہاتھوں ماری گئی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ وسایہ ہم تباہ ہو گئے، ہمارا امن ہمیشہ کوڑ سے پاک تھا، لیکن میرا بھائی اپنی سوچ کے ہاتھوں قاتل بن گیا۔ کاش وہ پوری حقیقت جان لیتا تو۔ مگر مختارہ، ہماری زندگیاں اب خطرے میں ہیں۔ اللہ وسایہ نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ وسایہ نے بہت دھیمی سی آواز میں زندگی کی عرض کی۔ پھر اگلا دن ڈھلا تو اللہ وسایہ اور رحمت خان دونوں لوگوں کی لاشیں گلی میں ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ دونوں گھروں کی عورتیں دھاڑیں مار مار کے آسمان پر اٹھا رہی تھیں، لیکن مختارہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں اترتے۔ وہ پترائی ہوئی دونوں لاشوں کے پاؤں کی جانب بیٹھی، اس نے کیونکہ ان دونوں کے کھانے میں زہر دے دیا تھا۔